ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں۔ جب وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں گے تو انہوں نے میری طرف سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیے، الا یہ کہ اس کلمے کے حق کا تقاضا ہو اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 128۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس حقیقت کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ یہ سب کچھ کرنے لگیں گے تو وہ میری طرف سے اپنا خون، جان اور مال محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 129۔ مروان فزاری نے ابو مالک یعنی سعد بن طارق اشجعی سے حدیث سنائی۔ انہوں نے اپنے والد یعنی طارق بن اشیم سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے سوا جن کی بندگی کی جاتی ہے ان سب کا انکار کیا تو اس کا مال و جان محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 130۔ ابو خالد احمر اور یزید بن ہارون نے ابو مالک سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کو یکتا قرار دیا، پھر مذکورہ بالا حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 131۔